اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے پاس کیا اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ جھوٹ پر رشتہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر یہ مثال بن جاتی ہے اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ انسان کیوں سوچتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا اور اس سے کام چل جائے گا؟ کیا یہ دیرپا ہوتا ہے ایسا رشتہ جس پر جھوٹ پر مبنی ہو، یا جہاں پر غلط بات کی جا رہی ہو کہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہو، اور ایسی بات جو بعد میں شاید نہیں چھپ سکتی؟ بالکل ایسے کیسز اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو آلموسٹ اب جو ریشو پھیل چکی ہے وہ 20-30% تک جا چکا ہے. اگر ہم یہی 2010 یا 2012 تک چلے جائیں تو پھر بھی یہ ریشو 4-5% تک تھا، جو کہ ایک پرپوزل آتا ہے، آپ اس پہ ورکنگ کرتے ہو اور پھر وہ بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ تو پھر پرپوزل آیا اور شادی ہونے سے رک گئی، ورنہ اس کے نقصانات جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک اس کو برداشت کرتے. لیکن یہاں پہ شادی ہو جاتی ہے، آگے ان کے جو ہے بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ساری بلیم گیم سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ کیوں ہمارے دین میں کیوں کہا گیا کہ جہیز ایک لعنت ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے نا، جہیز کا ذکر تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب وہی اسلامک اسکالر آگے بتائیں گے. تو جہیز ہم نے تو اپنی بچیوں کو جو ہے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ جتنا ہم لوگ ان کو جہیز دیں گے، کیش دیں گے، ہم لوگ ان کے گھر بسائیں گے. یہ ہمارے جو سوسائٹی کے پیرنٹس کا جو ہمارے مڈل کلاس کی اکانومی آ جاتی ہے، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جتنا ہم لوگ اپنی بچیوں کو آگے فیسیلیٹیٹ کرتے جائیں گے، ہم لوگ ان کے جو ہیں ان کے پاؤں ان کے ان لاس کی طرف بہت اسٹرانگ کرتے جائیں گے، جو کہ بہت ایک جسے کہہ لیں کہ ایک نیگوشیبل چیز ہے. کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اپنے پیرنٹس کو، بینگ اے پیرنٹ، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تربیت کیسی ہے ہماری بچیوں کے ساتھ، جس نے آگے لے کے چلنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں جو ہے وہ نسلیں بناتی ہے، تو ہم نے اس کی بیس دیکھنی ہے کہ ہم بیس کیا دے رہے ہیں آگے. جہیز ہم کہیں پہ بھی چیزیں یوز ہوں گی، خراب ہوں گی، ختم ہو جائیں گی. یہ ہم آگے دینے والوں کو ہم خود فیسیلیٹیٹ کریں کہ مانگو ہم سے. اور یہ تو سلسلہ کبھی رکے گا ہی نہیں. اس بیس پہ تو ڈیورس ریشو کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ بلیم گیم سٹارٹ ہوتی ہے، ان لاز مانگتے ہیں، لڑکی والے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں رکیں گے. ان کو جس چیز کے لیے جو بھی ضرورت ہوگی وہ خود ساری زندگی تو کوئی بھی دے دے کسی کو، اگر خزانے بھی دے دے اس پر گزارا تو نہیں ہو سکتا. لیکن بعض اوقات اگر لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں کہ جی لڑکی کی طرف اس سے بڑی ڈیمانڈز آ جاتی ہے، کم ہوں گے کیسز مگر ہیں، تو وہ بھی غلط ہے کہ وہ جو لڑکا دے ہی نہیں سکتا، حق میں اتنا مانگ لیا جائے. وہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہی ایک مسئلہ ہے. یا یہ چیز لے کر آؤ گے تو پھر ہی ہم رشتہ کریں گے، یا اس قابل ہوگے تو پھر ایک وہی ریشو آ گئی نا کہ ہم جب کسی ایک چیز پہ ہمیں سٹاپ یا نو کہنا چاہیے، ہمیں نو آنا چاہیے کہنا کہ ایک چیز بیئریبل نہیں ہے، ہم اس چیز کو نو کہیں گے تاکہ وہ رک سکے. اچھا اس پرٹیکولر کیس کی اگر بات کریں، یہ تو آغاز ہی جھوٹ سے ہو رہا ہے. رشتہ کرانے والی خاتون ہے، وہ دونوں طرف سے چھپاتی ہے کہ لڑکی کی پہلے شادی ہو چکی ہے، لڑکے کی بھی دونوں کی ڈائیورس ہو چکی ہے. اب وہ جب اس کو نہیں ملتا وہ دونوں کا بتانے لگ جاتی ہے. تو یہ لوگ جو جھوٹ پر سب کچھ بیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں دونوں خاندانوں کو، اور پھر دونوں خاندان ایک دوسرے سے. تو یہ کیا ایسی باتیں چھپ سکتی ہیں؟ کیوں اس طرح دیکھیں، میں اس چیز پہ بلیم صرف رشتے والی کو یا ایسے انسٹیٹیوٹس کو نہیں دوں گی. جب پرپوزل کی بات سٹارٹ ہوتی ہے تو دونوں فیملیز میں ہوتی ہیں، اور بینگ اے فیملی ہیڈ یا جو بھی فیملی ہیڈ ہوتا ہے، فادر یا مدر، جب دونوں سائڈز کی آپس میں بات کرتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، تو فیملی آپس میں بھی بات کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے. ہم اس میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے نہیں بتایا. یہ ثاقب صاحب، یہ جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کیا اس وقت دونوں کو نہیں چاہیے تھا کہ ڈسکلوز کرتے حقیقت کہ کیا آپ کو رشتے والی خاتون نے بتا دیا ہے نہیں بتا دیا؟ ڈاکٹر صاحبہ نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے کہ بطور پاکستانی معاشرہ ہم یہ رول پلے کیوں نہیں کرتے. ہم اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ جو متعلقہ ہوتی ہے، متعلقہ کے متعلق حدیث ہے کہ بیوہ سے شادی کا اہتمام کیا جائے. اگر کسی وجہ سے گھر نہیں بسا، سال 6 مہینے میں کسی بچی کو ڈیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے، اس کا گھر والا شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے، تو ڈیورس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ ممبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ اس چیز کو گھروں میں اجاگر کیوں نہیں کرتے؟ بچپن سے ان کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ باقی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو آمنے سامنے بٹھایا گیا، دونوں کی عمریں 25 سال سے کم ہیں. یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پہلے معاشرے کے اندر شدت اور جدت تھی، وہ جدت کنورٹ ہوگی ڈیجیٹل میڈیا پہ. اب وہ ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، خوبصورت بڑی چیزیں، زندگی میں ترقی کے خواب دکھائے جاتے ہیں. یقیناً اس خاتون نے ان کو آمنے سامنے بٹھایا، آئے گئے، ایک دوسرے کے گھر کھانا کھایا، ایون کے تحفے تحائف بھی دیے گئے. لیکن اس بات کو ٹچ کرنا انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا، جبکہ یہ میرے دین کا حصہ ہے. اگر بتا دیا جاتا کہ وہ بھی ڈیورسڈ ہے، آپ بھی ڈیورسڈ ہیں، کوئی نہیں، لیو اٹ، ایک نئی زندگی کا آپ آغاز کریں، چھوٹی عمر ہے، ہم اس کو معاشرے میں پروموٹ کریں اور معاشرے میں اس چیز کو آگے لے کر چلیں. سینکڑوں ہزاروں بچیاں اس کا
جو ہے وہ ارتکاب ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہیں. اور ان چیزوں کا سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہے وہ جنوبی پنجاب ہے, انٹیریئر سندھ ہے, بلوچستان ہاف ہے, اور کے پی کے میں یہ ٹرائبل ایریا میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو وومن رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے. کیا وہ ڈیوورسڈ ہے تو اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی کر سکے, کسی کو بتا سکے, وہ اپنی زندگی اس طریقے سے جیرن طریقے سے گزارے گی. اب ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کی جو تصویر ہے وہ شیئر ہو گئی. اب جو دلہا ہے کیا اس کو کوئی رائٹ نہیں کہ اگر کہیں نچاکی ہو گئی, گھر نہ چل سکا یا وہ صحیح. علیحدہ ہو گئی تو وہ اگر دوسری شادی کر لے؟